دنیا میں لوگ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ کامیاب انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، میرے نبی کی بیویاں، ظاہر ہے کہ میرے نبی نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ نکاح بھی اللہ کی طرف سے ہوئے. جو کسی نبی کی کسی بیوی پر انگلی اٹھائے وہ اللہ کے سلیکشن پر انگلی اٹھاتا ہے. جو مردود، جو بدبخت نبی کی کسی بیوی کو برا بھلا کہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیکشن پر سوال اٹھاتا ہے. نبی نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا. نبی کی 9 بیویاں ہیں. پوری حدیث کے ذخیرے میں کہیں لا کے دکھا دو کہ نبی کی ان بیویوں نے کبھی کمپلینٹ کی ہو کہ اللہ کے نبی ہم نے کھانا نہیں کھایا آج. 2 مہینے گزر جاتے تھے، کھانا نہیں ملتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ سے کہتی ہیں ان کننا لننظر الی الہلال، اے عروہ مہینے کا 1 تاریخ کا چاند نظر آتا تھا، پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دوسرے مہینے کا چاند نظر آتا تھا، پھر پورا مہینہ گزر جاتا تھا، تیسرے مہینے کا چاند نظر آتا تھا، 3 مہینے گزر جاتے تھے. وما يوقد في رسول الله في ابيات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نار. 3 چاند دیکھ لیتے تھے، 2 مہینہ گزر جاتا تھا، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. عروہ نے پوچھا خالہ جان پھر زندگی کیسے گزر بسر ہوتی تھی؟ ما کان یعیشکم، جب گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو خالہ جان آپ لوگ جیتے کیسے تھے، زندگی کیسے گزرتی تھی؟ فرمایا الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے تیرے نبی اور تیرے نبی کی فیملی کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے زندگی گزار لیا کرتی تھی. میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ طلاق کے کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ یہ غریب شوہر اپنی بیوی کے شوق کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، طلاق اور خلا کے کیسز کیوں آ رہے ہیں؟ معاف کیجئے گا، وہ صبر نہیں ہے، وہ قناعت نہیں ہے، وہ زندگی گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے جو نبی کی بیویوں کے اندر. جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں پیسے کی فراوانی ہوئی، اچھا کھانا بننے لگا، اچھا کپڑا پہنا جانے لگا، تو نبی کی بیویوں کو احساس ہوا کہ ہماری بھی لائف سٹائل چینج ہونی چاہیے. نبی کی بیویوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں جو سال کا خرچہ ملتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ، کچھ انکریمنٹ ہونا چاہیے. دنیا کے لحاظ سے دیکھو تو غلط تو نہیں تھا یہ مطالبہ، سب کے گھر میں اچھا کھانا بننا، ہمارے گھر میں کیوں نہیں بنے گا؟ نہ دنیاوی اعتبار سے یہ مطالبہ غلط تھا، نہ شریعت کے اعتبار سے معاملہ غلط تھا. مگر اللہ کے نبی کو اپنی بیویوں کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کے نبی 1 مہینے تک ناراض رہے اپنی بیویوں سے. اسی دوران قرآن کی آیت اتری یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی دولت چاہتی ہو، دنیا کی رنگینی چاہتی ہو، دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو، آ جاؤ میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، اچھا کپڑا دے دیتا ہوں، اچھا زیور دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، پھر تم محمد رسول اللہ کے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عظیما. لیکن اے نبی کی بیوی، اگر اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور جنت میں گھر بنانا چاہتی ہو تو آؤ نیک عمل کرتی رہو اور نبی کے ساتھ جیسی زندگی بسر ہو رہی ہے بسر کرتی رہو، اللہ تم کو بہترین اجر دے. قرآن کی یہ 2 آیتیں اتری. میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ بڑی تکلیف اٹھا کے اپنے گھر سے یہاں جلسے میں آئی ہے، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر ذرا اپنے نبی کی بیویوں کا یہ عمل بھی دیکھیے. قرآن کی یہ 2 آیت اتری، حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے نبی آئے، کہا کہ عائشہ تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں جواب دینے میں کوئی جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا. اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہو گئی؟
آپ نے قرآن کی یہی دو آیتیں پڑھ کے سنائی. آپ نے کہا عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپشن دے رہا ہے, تمہیں چوائس کرنے کو بول رہا ہے, یا تو تم دنیا کا عیش و آرام چوائس کر لو یا اپنے نبی کے ساتھ پریشانی کی زندگی گزر بسر کر لو. اے عائشہ اب تم بتاؤ کہ تمہاری چوائس کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, کہتی ہیں افی ھذا استامر و بویا, اے اللہ کے نبی کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑے گا؟ نہیں, مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی مشورہ نہیں کرنا ہے, میرا جواب بالکل کلیئر ہے. اے اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت, مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام, میں اللہ کو پسند کرتی ہوں, اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں. یہ تھی نبی کی بیوی. اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی میں ان بیویوں کا بڑا کردار رہا ہے. آئیے نبی کے گھر میں چلتے ہیں. صبح کا وقت ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں. حضرت بلال جیسے ہی فجر کی اذان دیتے ہیں, اگر اللہ کے نبی کو روزہ رکھنا ہوتا ہے بس وہیں سے کھانا اسٹاپ, پانی اسٹاپ. اذان کے بعد آپ 2 رکعت سنت اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں, اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا. فرض نمازیں آپ مسجد میں پڑھتے تھے, سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھتے تھے. بلکہ آپ کی حدیث بھی ہے, خیر صلاۃ المرء صلاتہ فی بیتہ الا المکتوبہ. فرض نماز کے علاوہ باقی نمازیں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں پڑھے. ہمارے یہاں گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, کوئی اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں. گھر میں نماز پڑھو تو بچے سیکھیں گے آپ سے نماز, ماحول پیدا ہوگا, جذبہ پیدا ہوگا. اللہ کے نبی گھر میں سنت پڑھتے, 2 رکعت ہلکی سنتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے. 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی تھوڑی دیر آرام بھی کرتے تھے, لیٹ جاتے تھے داہنی کروٹ. حضرت بلال جب آ کر کے جماعت کے لیے بولتے تھے تب اللہ کے نبی اٹھ کر کے جاتے تھے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد داہنی کروٹ تھوڑی دیر لیٹنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن ہاں, اتنا گہری نیند میں آدمی نہ سو جائے کہ وضو ٹوٹ جائے, ہلکا پھلکا لیٹ جائے, اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کنت مستيقظة فحدثني, فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اگر میں جاگ جاتی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے باتیں کرتے تھے. اس نے سلوک دیکھی آپ کا. بیوی جاگ رہی ہے, صبح کا ٹائم ہے, فجر کا ٹائم, اللہ کے نبی اس 5-10 منٹ کا ٹائم جو اذان اور اقامت کے بیچ میں ہوتا تھا اس میں بھی حضرت عائشہ سے بات چیت کرتے. پھر آپ مسجد میں آتے تھے, نماز آپ فجر کی پڑھاتے تھے, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تھا. اتنی دیر تک آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. سورج جب نکل جاتا تھا اور سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا تھا تب آپ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لاتے تھے. گھر جب آپ آتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ جس بیوی کے گھر پہ آپ کی باری ہوتی تھی, آپ جب واپس آتے تھے تو وہ بیوی بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, سورج نکلنے کے بعد اور چاشت کی نماز پڑھنے کے کافی دیر کے بعد جب آپ گھر میں آئے, آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. او میری پیاری ماں و بہنوں, کہاں گئی وہ عورتیں جو مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی؟ آپ نے کہا جویریہ میں فجر پڑھ کے چلا آیا, میں چاشت کی نماز پڑھ کے چلا آیا, اتنے لمبے ٹائم کے بعد میں آیا, اتنی دیر تک تم اللہ کا ذکر کرتی رہی. اے جویریہ میں 4 کلمات ایسے پڑھ کے آیا ہوں, اگر تم صرف وہ 4 کلمات پڑھ دیتی, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ, اگر یہ 4 کلمات تم پڑھ لیتی تو اے جویریہ اتنی دیر جتنی دیر تم نے اللہ کا ذکر کیا اتنا ثواب تم کو مل جاتا.